دکھلائے، جنت کے مناظر دکھلائے، جہنم کے مناظر دکھلائے۔ ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو جب موت آئی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اس کو درے مارو۔ وہ رویا، چیخا، چلایا کہ میں تو نیک بندہ تھا، مجھے کیوں درے مارے جا رہے؟ اللہ نے فرمایا چلو 50 درے مارو۔ معذرت کرنے کے بعد اللہ کے حکم آیا کہ چلو 1 درہ مارو۔ اس نے وجہ پوچھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک مرتبہ تو نے نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور ایک مرتبہ ایک مظلوم تیرے سامنے آیا تھا، تجھ سے مدد کی درخواست کی تھی، تو نے مظلوم کی مدد نہیں کی، تھا تو نیک، لیکن تیرے یہ 2 گناہ ہیں کہ بغیر وضو کے تو نماز پڑھ گیا، اور دوسرا یہ کہ تو نے ایک مرتبہ مظلوم کی مدد نہیں کی۔ تو 50 کے بجائے رب کا حکم ہوا 1 درہ مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 1 درہ مارا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عذاب قبر میں اس کو مبتلا کر دیا گیا، عذاب قبر شروع کر دیا گیا۔ کیوں کہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں آیا تو اللہ نیک اعمال بھی رد کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت نیک ہے، بسا اوقات کوئی چھوٹا سا گناہ انسان کو برا لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا لگتا ہے، اللہ ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات احادیث میں موجود ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں کہ بد کردار مرد یا عورت تھی، بعض روایات میں مرد کا، بعض میں عورت کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ کنویں میں نیچے اترے، پانی پی کر اوپر آئے تو دیکھا کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس مرد کو، بد کردار کو ترس آ گیا، وہ کنویں میں اتر کر جوتے میں پانی لے کر آیا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس عمل سے اسے معاف کر دیا۔ ایک عورت تھی، نیک تھی، بلی کو باندھا، بلی نے کوئی حرکت کی ہوگی، غصہ آ گیا تو وہ بلی کو باندھا، کھانا پینا نہیں دیا، بھوک سے مر گئی، اللہ نے اس کے اعمال ضائع کر دیے، اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اب نیک عورت تھی لیکن ایک عمل برا تھا کہ بلی کو مارا، بلی پر ظلم کی وجہ سے رب نے ایمان چھین لیا۔ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو واقعات احادیث میں آئے کہ بد کردار تھا جنت میں چلا گیا، نیک تھا جہنم میں چلا گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کافر تھا، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، جنت میں تب ہی جائے گا جب مومن بنے گا، یا گناہگار مسلمان تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، نیک بن کر دنیا سے گیا، اور جو نیک تھے اور جہنم میں گئے رب نے ان کا ایمان چھین لیا۔ کوئی برا عمل اللہ کو برا لگا تو اللہ نے ان کا ایمان چھین لیا، جہنم میں ان کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ جس طرح بلعام بن باعورہ کا واقعہ 9ویں پارے میں بھی موجود ہے کہ جو بہت بڑا اللہ والا تھا، مستجاب الدعوات تھا، کہ جو دعا کرتا اللہ اس کی قبول فرماتا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کی، لالچ میں آ کر تو اللہ نے اس کی زبان ہی لٹکا دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ بد دعا کرنے کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے اس کی زبان کو ختم کر دیا، زبان اس کے کنٹرول میں نہیں رہی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہیں کر سکا، بلکہ الٹا اپنے ہی قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا، اور جب تک زندہ رہا اس کی زبان لٹکتی تھی کتے کی طرح، جس طرح کتا ہانکتا ہے، تو اسی طرح وہ ہانکتے ہانکتے مرا ہے۔ اب اللہ والا تھا، کتنا بڑا اللہ والا تھا کہ جو زبان سے جملہ نکلتا اللہ پورا کرتا تھا، لیکن ایک برے عمل کے ارادے سے برا عمل کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا تو رب نے ایمان چھین لیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ تو ایک عمل کی وجہ سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بیان فرمایا کہ 1 درہ مارا، عذاب قبر اس کی آگ سے بھر گئی۔ اور اسی طرح بعض واقعات صحابہ کے دور میں ہوئے۔ ابن زیاد جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، اس کو جب دیکھا گیا، اس کا جب سر لایا گیا تو لوگوں نے چیخیں ماری، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ سانپ آتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے، اور اس کے ناک میں داخل ہوتا ہے اور پورے سر میں گھوم کر پھر نکلتا ہے۔
پھر آتا ہے، پھر نکلتا ہے، اس کے ناک میں، اس کے پورے سر میں ایسے گھومتا ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم ابن ملجم علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے، اس کو ایک بندے نے دیکھا کہ ایک شتر مرغ کی طرح بڑی چڑیا قے کرتی ہے، الٹی کرتی ہے، تو جب الٹی کرتی ہے تو انسان کے اعضاء نیچے گرتے ہیں، بندہ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ چڑیا چونچ مار مار کے اس کو کھاتی ہے، ایک ایک عضو اس کا کھاتی ہے، جب کھاتی ہے تو سارا بندہ نگل جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا، کئی مرتبہ، تو ایک دن میں نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ تو کون ہے اور یہ کس کے ساتھ یہ تو معاملہ کر رہا ہے؟ تو اس چڑیا نے آگے سے جواب دیا، میں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں جو اس کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے۔ اس سے پوچھا تو کون؟ تو اس نے کہا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہوں، میں نے قتل کر دیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ مختلف عذاب قبر، تو انسان کوشش کرے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے اعمال بند ہو جائیں گے، ہم پھر اچھائی اور برائی نہیں کر